سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبدالرحمان حاضر۔ آج جمعہ اور مارچ کی 11 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے جمعے کو جاری کردہ ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ جمعرات کے روز تقریباً 40,000 افراد کو 7 محصور شہروں سے انسانی ہمدردی کی راہداریوں کے ذریعے نکالا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دارالحکومت کیف، جنوب مشرقی شہر زاپوریژیا اور دیگر شہروں میں لوگوں کو خوراک اور ادویات سمیت سامان پہنچایا گیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ روس مشرقی شہر ماریوپول پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے اور یہ شہر مکمل طور پر کٹا ہوا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے وہاں سے انخلا کا راستہ بنا دیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے خوراک، پانی اور ادویات کے ٹرک ماریوپول بھیجنے کی کوشش کی، لیکن روسی ٹینکوں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے روس کے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ یوکرین امریکہ کی مالی مدد سے حیاتیاتی ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ وہ ایک مہذب ملک کے صدر اور 2 بچوں کے باپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سرزمین پر کوئی کیمیائی ہتھیار یا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا کوئی دوسرا ہتھیار تیار نہیں کیا جا رہا، اور یہ بات دنیا میں ہر کوئی جانتا ہے۔ یوکرین بھر میں شہریوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد اور تباہی پر رہنما اپنی سفارتی کوششوں میں اضافہ کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک جنگ بندی کی جانب کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ترکی میں جمعرات کے روز روس اور یوکرین کے وزرائے خارجہ نے لڑائی شروع ہونے کے بعد پہلی بار بالمشافہ بات چیت کی ہے۔ سرگئی لاوروف اور دومیترو کولیبا کی ملاقات تقریباً 90 منٹ تک جاری رہی، تاہم وہ بھی کوئی اتفاق رائے کرنے میں ناکام رہے۔ مشرقی شہر ماریوپول میں ایک ہسپتال کو فضائی حملے میں تباہ کر دیا گیا۔ روسی وزارت دفاع نے جمعرات کے روز کہا کہ اس کی افواج نے کئی مضافاتی اضلاع کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، تاہم انہوں نے ہسپتال پر حملے کی تردید کی۔ ایک خاتون نے NHK کو بتایا کہ اس کے والدین ابھی تک ماریوپول میں ہیں۔ خاتون نے کہا کہ اس کے والدین نے اسے بتایا تھا کہ دکانیں بند ہیں اور ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا ہے اور وہ بارش اور برف سے پینے کا پانی حاصل کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے روس کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ روس نے یوکرین کے شہر ماریوپول میں جس زچہ و بچہ ہسپتال پر حملہ کیا اس میں خواتین اور بچے موجود نہیں تھے۔ ترجمان اسٹیفان ڈوجارک نے جمعرات کے روز ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ انسانی حقوق کی ایک ٹیم نے تصدیق کی ہے اور دستاویزی ثبوت فراہم کیے ہیں کہ یہ ہسپتال پر ایک بلا امتیاز فضائی حملہ تھا، اور مزید یہ کہ ہسپتال اس وقت خواتین اور بچوں کو خدمات فراہم کر رہا تھا۔ اقوام متحدہ میں روس کے نائب سفیر دومیتری پولیانسکی نے کہا تھا کہ ہسپتال کو فوجی مرکز میں تبدیل کیا گیا تھا اور وہاں کوئی مریض نہیں تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اندیا دیا ہے کہ مغربی کاروباری اداروں کے روس میں چھوڑے گئے کسی بھی اثاثے کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی کمپنیاں یوکرین پر روسی حملے کے باعث کاروبار معطل کر رہی ہیں یا وہاں سے نکل رہی ہیں۔ صدر پوٹن نے جمعرات کے روز حکومتی وزراء کے ساتھ آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو ان کمپنیوں سے پرعزم انداز میں نمٹنا چاہیے جو مینوفیکچرنگ لائنز کو معطل کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے کاروباری اداروں کے لیے باہر سے متبادل انتظام متعارف کروانے کی ضرورت ہے اور انہیں ایسے لوگوں کے حوالے کیا جانا چاہیے جو انہیں چلانا چاہتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مسئلے کا قانونی حل تلاش کریں گے۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں آج کی باقی خبریں۔ جاپان کے شمال مشرقی علاقوں میں تباہی پھیلانے والے انتہائی شدید زلزلے اور سونامی میں لقمہ اجل بننے والوں کا ملک بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ اس قدرتی آفت کو 11 برس بیت چکے ہیں، لیکن اس آفت اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے جوہری حادثے کی لپیٹ میں آنے والوں کے اہل خانہ ابھی تک سوگوار ہیں۔
یہ زلزلہ جس کا میگنیچیوڈ 9 تھا دوپہر 2:46 پر آیا تھا۔ آج عین اسی وقت جاپان بھر میں ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس سانحے میں 15,900 کے قریب افراد لقمہ اجل بنے اور 2,500 سے زائد افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اگلے سالوں میں ہونے والی 3,786 اموات کو بھی حکام نے اس سانحے سے ہونے والی علالت کے باعث قرار دیا ہے۔ ٹرپل میلٹ ڈاؤن کے باعث ناکارہ ہونے والا فوکوشیما دائی ایچی جوہری بجلی گھر اوکوما ٹاؤن میں واقع ہے۔ علاقے سے انخلا کرنے پر مجبور ہونے والے کئی افراد کو اپنے گھر لوٹنے کی ابھی تک اجازت نہیں دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کشیدا فومیو نے فوکوشیما پریفیکچر میں ایک تعزیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، زلزلے کے سانحے سے گہرا نقصان اٹھایا گیا اور اس سے ملنے والے قیمتی سبق کو یاد رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ ہمیں سانحات کی روک تھام اور ان کی شدت کم کرنے کے لیے اس سبق سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ جناب کشیدا نے کہا کہ حکومت تعمیر نو اور انخلا کرنے والوں کی گھر واپسی میں مدد دینے کے لیے کام جاری رکھے گی۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو اور جنوبی کوریا کے نو منتخب صدر یون سوگیول نے تناؤ کا شکار دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے جمعے کی صبح ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ جناب کشیدا نے جنوبی کوریا کے بدھ کے روز منعقدہ انتخابات میں کامیابی پر جناب یون کو مبارکباد پیش کی۔ جناب کشیدا نے کہا کہ جاپان اور جنوبی کوریا اہم ہمسایہ ملک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضوابط کی بنیاد پر قائم بین الاقوامی نظام کے تحفظ اور خطے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں امن، سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان صحت مندانہ دو طرفہ تعلقات ناگزیر ہیں۔ جناب کشیدا نے کہا کہ جاپان، جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان تعاون بھی اہمیت رکھتا ہے۔ جناب کشیدا نے یہ بھی کہا کہ باہمی روابط کو ان دوستانہ اور تعاون پر مبنی تعلقات کی بنیاد پر ترقی دی جانی چاہیے جنہیں 1965 میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات معمول پر آنے کے بعد سے قائم کیا گیا ہے۔ جناب یون نے جواب دیا کہ وہ بھی دو طرفہ روابط کو اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے تعلقات بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارتی حکمران جماعت نے 5 میں سے 4 ریاستوں کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس کامیابی سے ان کی حکومت کو حاصل مستحکم حمایت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ فروری اور مارچ میں 5 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی جمعرات کے روز ہوئی۔ انتخابی حکام کے مطابق حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے اتر پردیش میں نشستوں کی اکثریت پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس شمالی ریاست کی آبادی 20 کروڑ سے زائد ہے اور اسے ملکی سیاست کی سمت متعین کرنے والی ریاست سمجھا جاتا ہے۔ اس جماعت نے 3 دیگر ریاستوں میں بھی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں۔ جناب مودی کی جماعت نے انتخابی مہم میں غریبوں میں بلا معاوضہ خوراک تقسیم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور جرائم کی بیخکنی میں حاصل کردہ نتائج پر زور دیا تھا۔ مقامی میڈیا کے جائزوں میں جناب مودی کی شرح حمایت میں گزشتہ سال کرونا وائرس کے تیز پھیلاؤ کے بعد عارضی طور پر کمی آئی تھی، لیکن یہ اب دوبارہ بہتر ہو گئی ہے۔ دولت اسلامیہ جنگجو گروپ نے اپنے سربراہ کے فروری میں انتقال کرنے کا اعتراف کر لیا ہے اور اس کے جانشین کا اعلان کیا ہے۔ گروپ نے اپنے ترجمان سے منسوب ایک صوتی پیغام جمعرات کو جاری کیا ہے جس میں ابو ابراہیم الہاشمی القریشی کی موت کی تصدیق کی گئی ہے۔ گروپ کی طرف سے کی گئی اس تصدیق سے 1 ماہ سے زائد عرصہ قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے دولت اسلامیہ کے سربراہ کی شمال مغربی شام میں ایک امریکی چھاپہ مار کارروائی میں ہلاکت کا اعلان کیا تھا۔ صوتی پیغام میں ابو الحسن الہاشمی القریشی کو نیا سربراہ بتایا گیا ہے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ وہ خلیفہ کا منصب سنبھال چکے ہیں اور تمام حامیوں سے ان کی اطاعت کا حلف اٹھانے کا کہا گیا ہے۔ پیغام میں گروپ کے دشمنوں سے بدلہ چکانے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا ہے۔
یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے جمعے کو جاری کردہ ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ جمعرات کے روز تقریباً 40,000 افراد کو 7 محصور شہروں سے انسانی ہمدردی کی راہداریوں کے ذریعے نکالا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دارالحکومت کیف، جنوب مشرقی شہر زاپوریژیا اور دیگر شہروں میں لوگوں کو خوراک اور ادویات سمیت سامان پہنچایا گیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ روس مشرقی شہر ماریوپول پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے اور یہ شہر مکمل طور پر کٹا ہوا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے وہاں سے انخلا کا راستہ بنا دیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے خوراک، پانی اور ادویات کے ٹرک ماریوپول بھیجنے کی کوشش کی لیکن روسی ٹینکوں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے روس کے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ یوکرین امریکہ کی مالی مدد سے حیاتیاتی ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ وہ ایک مہذب ملک کے صدر اور 2 بچوں کے باپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سرزمین پر کوئی کیمیائی ہتھیار یا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا کوئی دوسرا ہتھیار تیار نہیں کیا جا رہا اور یہ بات دنیا میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جاپان کے شمال مشرقی علاقوں میں تباہی پھیلانے والے انتہائی شدید زلزلے اور سونامی میں لقمہ اجل بننے والوں کا ملک بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ اس قدرتی آفت کو 11 برس بیت چکے ہیں لیکن اس آفت اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے جوہری حادثے کی لپیٹ میں آنے والوں کے اہل خانہ ابھی تک سوگوار ہیں۔ یہ زلزلہ جس کا میگنیچیوڈ 9 تھا دوپہر 2:46 پر آیا تھا۔ آج عین اسی وقت جاپان بھر میں ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس سانحے میں 15,900 کے قریب افراد لقمہ اجل بنے اور 2,500 سے زائد افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اگلے سالوں میں ہونے والی 3,786 اموات کو بھی حکام نے اس سانحے سے ہونے والی علالت کے باعث قرار دیا ہے۔ ٹرپل میلٹ ڈاؤن کے باعث ناکارہ ہونے والا فوکوشیما دائیچی جوہری بجلی گھر اوکوما ٹاؤن میں واقع ہے۔ علاقے سے انخلا کرنے پر مجبور ہونے والے کئی افراد کو اپنے گھر لوٹنے کی ابھی تک اجازت نہیں دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کشیدا فومیو نے فوکوشیما پریفیکچر میں ایک تعزیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، زلزلے کے سانحے سے گہرا نقصان اٹھایا گیا اور اس سے ملنے والے قیمتی سبق کو یاد رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ ہمیں سانحات کی روک تھام اور ان کی شدت کم کرنے کے لیے اس سبق سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ جناب کشیدا نے کہا کہ حکومت تعمیر نو اور انخلا کرنے والوں کی گھر واپسی میں مدد دینے کے لیے کام جاری رکھے گی۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔